فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. ہر چیز پر زمانہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے. ابھی میں اخبار پڑھا، میں جاسوسوں کے دن کا اخبار پڑھا، اس کا کٹ بھی رکھا. بہت تعجب ہوا مجھے، جو باتیں اس وقت سائنس کو سمجھ میں آ رہی ہے مشنریوں کے ذریعے سے، وہی باتیں میرے نبی نے 1450 سال پہلے قرآن کے ذریعے سے امت کو بتا دیا. کیا بات؟ اب سائنس زبردست دعویٰ کرتا ہے کہ درخت بھی آپس میں بات کرتے ہیں، پتے آپس میں بات کرتے ہیں، ٹہنیاں آپس میں بات کرتے ہیں، پھول آپس میں بات کرتے ہیں. جب پھولوں کے اندر پھولوں کو خوشگوار موسم ملتا ہے تو اپنی خوشبو کو اور بڑھا دیتے ہیں. آج کی سائنس کہہ رہی ہے میرے رب کا کلام 1450 سال پہلے مشنری کے میم کا بھی زمانے کو بتانا تھا، سائنس کے سین کا بھی زمانے کو بتانا تھا. اس وقت قرآن پاک کی آیت کو نازل کر دیا اور صحابہ کے دلوں سے زیادہ صاف و شفاف دین کس کے ہو سکتے ہیں؟ صحابہ قرآن کی آیت کو آنکھوں سے نہیں دل سے قبول کرتے تھے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے پیغمبر، کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے؟ بات کرنے سے بھی زیادہ افضل کام ہے تسبیح کرنا. جس کو سائنس گفتگو بات چیت ٹاکنگ کہتی ہے، اسی کو شریعت نے تسبیح کہا ہے. 1450 سال پہلے میرے آقا نے فرما دیا کہ رب کہتا ہے پتھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پانی بھی تسبیح کرتی ہے، آسمان اور زمین اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. درخت، پتھر، شجر و حجر، پتے، پھول، بوٹے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں. یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا جو پتا اللہ کی تسبیح سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پتے کو درخت سے جھڑا دیتے ہیں. جو پانی کا حصہ اللہ کی تسبیح سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پانی کو ختم کر دیتے ہیں، سڑا دیتے ہیں. یہ انسان کو دولت مل رہی ہے کہ وہ تسبیح نہ بھی کرے تو سلامت رہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ جو اصول درختوں کے لیے، پتھر کے لیے، ہواؤں کے لیے، پانی کے لیے بنائے ہیں کہ تسبیح نہ کرے تو وہ خراب ہو جائے، اگر یہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کے لیے بھی بنا دیتے کہ اگر تسبیح نہ کرو گے تو تمہاری زبان سڑ جائے گی، تو ہماری زبانیں کبھی کی سڑ جائیں گی. تو ہر چیز پر تحقیق، ذرے ذرے پر تحقیق، ہواؤں کی لہروں پر تحقیق، پانی کے موجوں پر تحقیق، زمین و آسمان کے بیچ میں رہنے والی تمام چیزوں کو آج سائنس اپنے قبضے میں کر کے اس کی تحقیق کر کے پیش کرنا چاہتا ہے. اگر کسی کی تحقیق شریعت سے مل جاتی ہے تو اس تحقیق کو زمانہ چھپا دیتا ہے. نوٹ کرو میری بات کو، نوٹ کرو. اگر سائنس کی تحقیق شریعت سے مل جاتی ہے، قرآن سے مل جاتی ہے، نبی کے فرمان سے مل جاتی ہے، تو اس تحقیق کو سائنس چھپا دیتی ہے. جو تحقیق ان کی اگر شریعت سے ملتی نہیں، ملتی تو ہے، وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، تو اس تحقیق کو زمانے کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. میں نے یہ باتیں تمام کیوں آپ کے سامنے عرض کیا؟ اس لیے عرض کیا کہ ہر بچہ صاحب ایمان بن کر پیدا ہوتا ہے، ایمان کی دولت لے کر پیدا ہوتا ہے، ایمان سے آراستہ ہو کر پیدا ہوتا ہے. 1450 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا
اسی لیے پیدا ہوتے ہی جو بچے ہوتے ہیں ان کے رونے پر سائنس نے تحقیق کیا، یہ روتے ہیں تو کیا بول کر روتے ہیں، ان کی رونے کی یہ آواز کن الفاظ پر ڈھالا جائے، کن الفابet، کن حروف پر ڈالا جائے تو کون سا جملہ لفظ بنتا ہے اور نکلتا ہے۔ ہمارے نزدیک بچے پیدا ہوتے ہیں آواز آتی ہے، انگریز نے اس بات کو نوٹ کیا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی جو روتا ہے، رونے کے وقت اس کی ہلکی سی زبان بھی حرکت کرتی ہے، تو اس کی رونے کی آواز کو اگر دنیا کے تمام زبانوں کے حروف پر ڈال دے، حروف پر ڈال دے تو کون سا لفظ بنتا ہے؟ میرے شیخ عالم نے لکھا ہے، انگریز اور امریکہ کی تحقیق ہے کہ ہر بچہ روتا ہے تو وہ اللہ بول کر روتا ہے، چونکہ سادی سیدھی زبان ہے، اللہ 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 بول کر روتا ہے۔ جب انگریزوں کی تحقیق، عیسائیوں کی تحقیق، دشمنان اسلام کی تحقیق، یہودیوں کی تحقیق اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ کوئی بچہ رام بول کر روتا نہیں، عیسو بول کر روتا نہیں، یسوع بول کر روتا نہیں، عزیر بول کر روتا نہیں، اور دوسرے خداؤں کا نام لے کر روتا نہیں، بچہ روتا ہے تو بوقت پیدائش اللہ کے نام و ذکر سے روتا ہے، تو ان کی یہ تحقیق شریعت اور نبی کے فرمان کے مطابق جب پہنچی تو انہوں نے اس تحقیق کو چھپا دیا۔ کہیں اس تحقیق کو سن کر انسانیت کا ایک بہت بڑا حصہ مسلمان نہ ہو جائے، کہیں اس تحقیق کو سن کر انسان